اور جی رمضان شروع ہوتے ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ورک آؤٹ چھوڑ دیتے ہیں, جم جانا چھوڑ دیتے ہیں, یا یہ سوچ لیتے ہیں کہ آٹومیٹکلی رمضان ہے تو ہمارا ویٹ لوز ہو جائے گا. دین اگین ورک آؤٹ کس لیے کرتے ہیں؟ ویٹ لوز کرنے کے لیے ورک آؤٹ نہیں کرتے. ورک آؤٹ آپ لائف اسٹائل کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے کر سکتے ہیں, ایکٹیو رہنے کے لیے کر سکتے ہیں. ورک آؤٹ کے اوپر بات کریں گے. ورک آؤٹ افطاری سے پہلے کرنا چاہیے, افطاری کے بعد کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے. ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فٹنس ٹرینر رضوان نور. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان دی اسٹوڈیو. رضوان, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان کے اندر ورک آؤٹ چھوڑنا چاہیے؟ کس نے کہا؟ ہاں نا, نہیں چھوڑنا چاہیے نا. بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کی انرجی اتنی ڈاؤن ہوتی ہے اور افطار کرتے ہی سر بھاری, سر اگر آپ کی انرجی لیول کم ہے تو آپ بالکل افطار سے پہلے ورک آؤٹ نہ کریں. لیکن فاسٹڈ کارڈیو از آلویز بیسٹ, اسپیشلی فار دوز پیپل جو کہ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں. لیکن ڈپینڈس آن کہ اگر آپ کے پاس انرجی ہے تو کریں, ادروائز آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ کہ بھائی آج ہی ٹریڈمل پہ چڑھ جاؤں اور اس کے بعد اسٹارٹ کریں. بٹ افطار کے بعد والا جو ٹائم ہے وہ دس از دا بیسٹ ٹائم. ہاں, افطار کے بعد. ہاں, لیکن ہمارے یہاں لوگ کرتے کیا ہیں, نارملی اتنا کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر جیتو پاکستان شروع ہو جاتا ہے, وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایک پورا لمبی جو ایک ہوتا ہے نا, لانگ سیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس چیز کو اوائڈ کرنا. ہیلدی کھائیں گے تو آپ. لیکن ڈیورنگ فاسٹنگ ریکمینڈیڈ ہے. یس, ڈیورنگ فاسٹنگ آپ اگر جتنے بھی لوگ ہیں, خاص طور پہ جو لوگ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے ویٹ لاس کرنے کا. کچھ ایکسرسائز کر کے دکھائیں. اب ہمارا کیونکہ اسکیجول اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے رمضان میں, آفس بھی ہے, کام بھی ہے, لوگ تراویح پڑھنے بھی جاتے ہیں, پھر شاپنگ بھی کرنی ہے, جم جانے کا ٹائم نہیں ہے, گھر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آج بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ کچھ ایکسرسائز بتا رہا ہوں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ گھر میں بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایکسکیوز ہے کہ گھر میں نہیں کر سکتے. سب کچھ کر سکتے ہیں, صرف اور صرف آپ کرنے والے بنے. اور آج کل آن لائن ٹریننگ وغیرہ بھی ہیں, تو کافی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سو کون سا کیمرہ ہم یوز کریں گے؟ یہ والا. اوکے, سو جتنے بھی اس وقت خواتین دیکھ رہی ہیں وہ کچھ نہیں, اگر آپ اس وقت روزے میں ہیں تو ہم بالکل لو انٹینسٹی کریں گے. افطار سے پہلے جتنے بھی لوگ کرتے ہیں ان کو انٹینسٹی تھوڑی کم رکھنی چاہیے, اور افطار کے بعد اگر کرتے ہیں تو افطار کے بعد تو آپ بالکل جیسے نارمل کرتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا بہت پہلے وارم اپ کرنا ہے. وارم اپ ضروری نہیں کہ آپ بہت ہائی انٹینسٹی سے کریں, آپ تھوڑی بہت اسٹریچنگ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ اسٹریچ کریں. اس وقت میں آپ کو جمپنگ جیکس برپیز وغیرہ نہیں کراؤں گا, ہلکی سی اسٹریچ کریں. اور اسٹریچ کرنے کے بعد موسٹ آف دا ٹائم کہ ہمیں اب اپنی ایکسرسائز جو کرنی ہے, اگر ہم تھوڑا سا کارڈیو ایکسرسائز کریں گے, جس میں کارڈیو میں آپ اس طرح کی جاگ کر سکتے ہیں, اسکواٹس کر سکتے ہیں, لک ایٹ دس, یہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ شفل کر سکتے ہیں, لک ایٹ دس, سمپل اس طرح سے موومنٹ کر سکتے ہیں. جمپنگ جیک جو کہ ہماری ایک موسٹ فیوریٹ ایکسرسائز ہے, اس میں بھی اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ زیادہ ویٹ کرنے کے بعد آپ جمپ زیادہ نہ کریں, آپ صرف اور صرف اس کو اس طرح سے موو کر سکتے ہیں. سو میک شیور کہ 5 منٹ آپ اپنی اس طرح کی کچھ انٹینسٹی کریں, کچھ پنچز وغیرہ, اور پھر اس کے بعد آپ ایبس ورک آؤٹ سب سے زیادہ کر سکتے ہیں. جتنے بھی لوگ جو کہ ایبس ورک آؤٹ افطار سے پہلے کرتے ہیں وہ بیسٹ ہے, بیکاز فاسٹڈ میں ہوتا ہے, آپ کی کوئی کیلریز اندر نہیں ہوتی, تو آپ جتنا بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں اس میں آپ کے ایبڈومنس پہ بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے. 2 بیسٹ ایکسرسائزز فار ایبس. یپ, شیور. سو آج ہم کر رہے ہیں 2 بیسٹ ایکسرسائز. ویسے اصولاً ہوتی ہے زیادہ. اچھا, زیادہ بتا دیں. ہاں, تو کرنچز, لک ایٹ دس. اب اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورا نہیں اٹھنا پا رہے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا سمپل اپنے آپ کو صرف اتنا سا اٹھائیں. اچھا, 3 seconds ہولڈ کریں اینڈ دین گو ڈاؤن. when you go up, breathe out and breathe in. اور جب آپ یہ کنٹینیوٹی میں کریں گے تو آپ خود سے بھی اٹھ سکیں گے. یس, سو 20 ریپس کریں, 15 ریپ کریں یا 10 کریں, لیکن کریں. اس کے فوراً بعد ہم کرتے ہیں لیگ ریزز. اب لیگ ریزز ایکسرسائز جو ہے وہ یہ ہے, لیکن جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے ان کے لیے یہ ایکسرسائز بھی بہت مشکل ہوتی ہے, تو آپ 1 لیگ یوز کر کے بھی کر سکتے ہیں. اب اس طرح سے تو آپ 20 ریپس آرام سے کر ہی سکتے ہیں, بوتھ سائڈس. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں سائڈ اوبلیکس کی, کیونکہ ہم جو ایکسرسائز کریں ہم کریں پورے کور کی ایکسرسائز, ناٹ اونلی کہ ایبس, ہمیں پورا کور ہے جس میں آپ کے ایبس, آپ کی اوبلیکس اور آپ کا لوور بیک سارے ہوں گے. سو دس از گوئنگ ٹو بی اکراس 20 ریپس کرنے. یہ بھی ہمیں 20 to 25 ریپس کرنے ہیں, اور بوتھ کاؤنٹ 1 کرنا ہے. اور اس کو اگر ہم چاہیں تو سائیکل فارم میں بھی کر سکتے ہیں. لوک ایٹ دس, 1 2 3 4. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ایک سب سے زیادہ اچھی ایکسرسائز ہے وچ از فار لوور بیک, جسے ہم کہتے ہیں پلانک. پلانک ہولڈ کا ورلڈ ریکارڈ آپ لوگوں میں سے پتہ ہے کہ اس کو کتنا ہوتا ہے؟ ورلڈ ریکارڈ تو تقریباً 10 گھنٹے. 10 گھنٹے نہیں کریں, 10 hours. اور ایک فیمیل نے ابھی ریسنٹلی ریکارڈ بنایا 4 گھنٹے 27 منٹ. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں شرم کرنا, میں تو 30 سیکنڈ کے بعد جواب دے جاتی ہوں. لیکن جو لوگ بھی پلانک ہولڈ کرتے ہیں ان کے لیے میں بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے پلانک کو بہتر کر سکتے ہیں.
जब ट्रिक भी बताया आप अपना प्लैंक होल्ड करें तो आप अपनी जो नी है, अगर आपको वेट ज़्यादा तो अपनी नी को इस्तेमाल करें फ्लोर पे, इस फॉर्म में करें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो अपनी नी उठा लें और कोशिश करें इसमें 1 मिनट का टाइमर लगाएं, एटलीस्ट 1 मिनट करें। जब जब आपको सपोर्ट चाहिए हो आप वापस से नीचे आ जाएं, फिर वापस से ऊपर चले जाएं। तो इस तरह से करने में आपको एटलीस्ट 1 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो इंसान 1 मिनट भी प्लैंक नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से उसको वैसे भी मर जाना चाहिए। लेकिन ये तो भाई ट्रेनिंग के साथ साथ जो है ये बेहतर होता जाएगा। हाँ, लेकिन डिपेंड ड्यूरेशन करता है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे जितने भी लोग हैं। देखें, हम लोग देखते हैं कि सब कुछ मुश्किल लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप करने वाले हैं सब कुछ आसान है। ग्रेजुअली फिर इंसान को आदत हो जाती है, बॉडी भी अडॉप्ट हो जाती बेहतर है, होता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और खास तौर पे वो लोग जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके आखिरी जो जैकेट है ना 10 इयर्स का, लेट्स सपोज अगर आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उसमें भी अगर आप जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके काम आएगी, आपको मजीद लाइफ बताने में। बहुत जरूरी है। सबसे वीक आपके लैग मसल्स होते हैं, उसको स्ट्रांग बनाना जरूरी है सबसे ज्यादा, और लोअर बॉडी तो में सबसे ज्यादा जरूरी है। चलें जी, थैंक यू वेरी you मच very रिजवान much. फॉर ज्वाइनिंग अस Thank इन द you so स्टूडियो। much for coming और on. अच्छी एक्सरसाइजेस बताई उन्होंने। ये तमाम मॉइस्चर एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते और हैं। अगर आप ये सेगमेंट कहीं मिस कर देते हैं, हम ये क्लिप आप हाँ देख जी। सकेंगे फेसबुक पर, जरूर Instagram पे भी। इससे फायदा उठाएं। हाँ जी। चलें जी, अल्लाह ने के बाद अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।